پہلا دن جنہ دنیا داری رکھنی ہے اپنے رشتے داری رکھنی ہے انہاں واسطے گل نہیں نہ ایسے انہاں واسطے پڑھیا حضور دی زیارت اس دیہڑے کرنی ہی انہیں یہ ایک تھے رسول اللہ واسطے بیان دینے رسول اللہ دی عزت تے ناموس تے بولنا ہے حضور دی ختم نبوت دی گل ہونی ہے تے باہر نہیں نکلنا وہ حضور دی زیارت ہونی ہر بندے تے نہیں ہونی کیوں جی ہر بندے ہو جانی ہر بندے نہیں ہونی بالکل جیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت تے ناموس دی گلاں کرے گا انہاں دی بے شک تے 11ویں شریف دا پروگرام ہے میں کیا سی کہ دو گلاں حضور غوث پاک دی میں سنان رکھوں دو گلاں حضور غوث پاک دی سنانیاں تے دو گلاں حضور غوث پاک دے فقیراں دی سنانیاں سبحان اللہ دو گلاں جڑیاں حضور غوث پاک دی سنانیاں نے او وی ناموس رسالت دی سنانیاں نے تے دو گلاں جڑیاں حضور غوث پاک دے فقیراں دی سنانیاں نے او وی سمجھو کہ ناموس رسالت دی سبحان اللہ نظام مصطفیٰ پہلی کرامت حضور غوث پاک کیونکہ ولیاں کو جنی طاقت ہے رسول اللہ دی نگاہ کرام جیڑا بھی ولی ہے جیتا بھی ولی ہے حضور کے صدقے بڑے ہیں نبی حضور غوث پاک نے اعلان فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن اٹھے ایک اللہ دے ولی آپ دے دور دے حضور غوث پاک دے دور دے انہاں نو زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی تے حضور کو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ حضور غوث پاک ایڈا بڑا اعلان کر چھڈیا کہ ہر ولی کی گردن اٹھے میرا قدم ہے کیا گل ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گل ہے جی یہ کیوں نہ ہوئے میرا پتر ہے میرا منظور نظر ہے یار یہ پیر جنہاں دی اجازت نہیں اسی منانے ہیں پہ اتنا پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تے حضور غوث پاک کوئی اپنے واسطے کرامتاں بخانیاں تھا حضور غوث پاک بھی ناموس رسالت واسطے کرامتاں بخانیاں حضور غوث پاک دے مبارک دور ہے ایک عیسائی آ گیا اتنے گلاں کردا وہ آکھدا جی اتنے بندیاں نوں آکھدا کہ ساڈے نبی مردے زندہ کیتے نے ساڈے نبی کو نہیں کیتے وہ گل پھیلدی حضور غوث پاک کول آ گئی آپ جلال وچ آ کے گل رسول اللہ آج دے مولوی پیراں ہردے نہیں نا جڑے ناموس رسالت دی گل آوے حضور دے خاکے بن جان تے اندروں ہی نہ نکلن این دی فقیری جڑی ہے او پیر میر علی شاہ صاحب فرما گئے نے بھئی یہ بے غیرتی ہے فقیری نہیں حضور دی عزت تے ناموس دا مسئلہ ہوے تے بندہ باہر نہ نکلے جو فقیری نہیں بے غیرتی ہے حضور غوث پاک تے کیا بات ہے حضور غوث پاک آ گئے پیڑے چ آپ نے فرمایا تو نبی دی گل کردا میں امام الانبیاء دے غلاماں وچوں ہاں گل کر کیڑا مردہ زندہ کرانی وہ بھی سیاںا سی پرانے کسی قبرستان لے گیا پرانی جی قبر اتنے کھلو گیا جناب آ مردہ اٹھانا آپ نے پوچھا دس بھی تیرے نبی کی فرماندے سن جب مردہ اٹھاندے سن تو آخر جی قوم باذن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے سن قوم باذن اللہ اللہ دے حکم نال اٹھ آپ نے جب یہ گل سنی حضور غوث پاک فرماتے نے ہن سنی میں کی آکھدا آپ نے قبر میں ٹھڈا ماریا فرماتے نے قوم باذن میرے حکم نال اٹھ اٹھ کھڑوتا یہ میں ہوں سادے لفظ اگلی گل سے سمجھا دینے کو پتہ کسی کے ذہن چ آ جائے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے نبی سن حکم باذن اللہ آکھدے سن انہاں حکم باذن کیوں آکھیا
وہ بھی میں گل دس دینا. آپ نے کوئی امید نہیں فرمایا آخیا تے وہ رکاوٹ کھڑوتا. وہ ایمان لے آئے پھر مسلمان ہو گئے. کرامت کے نہیں حضور غوث پاک نے بقائی تے ناموس سے رسالت واسطے بقائی. جب تو گل رسول اللہ دی آ گئی تے آپ نے فرمایا ہن تے گل رہ کو نہیں گئی, ہن تے کرامت بڑھدی. یعنی ولیاں کول جڑا ٹل ہے انہاں وچ جدوں بقایا تے ناموس سے رسالت واسطے بقایا. تے او گل جڑی کمبید نہیں لاڑی ہوئی میں تمہیں سمجھا دیا. شاہ شمس تبریز نہ سنے اللہ دے ولی ہوئے تے او مجذوب ٹائپ ہوئے فقیر, مطلب وہ سفر چیرے ایک شریعت دے تابع ہوندے اللہ دے ولی جڑے مسجد تے منبر تے مطابق کام کرتے ہیں سارے. ایک ہوندے بس سفر چیراندے. مولانا روم آپ دے بیعت ہو گئے. مولانا روم بڑے بڑے مولوی سن, آپ بیعت ہو گئے شمس تبریز دے. عوام اگے بڑے تنگ سی پئی, ساڈا ایڈا بڑا عالم دین نے کھول لیا, انہوں نے نال فقیر بنا لیا. بادشاہ دا مر گیا پتر, وہ بندیا شغل بنایا کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں ولی بڑے پھرتے ہیں. شاہ شمس تبریز کو چلتے ہیں, پتہ لگ جاتا کیڑا کہ ولی ایک مردہ اٹھاوے. بادشاہ نوں نہ دس سکیا, انہوں نے آخیا بھی یہ کو زندہ کر سکتا ہے نہ شاہ شمس تبریز کر سکتا ہے. کرانی تے لے جاؤ دے کول. آپ کو لے گئے حدیث قدسی ہے, رب فرماندا وا میرا بندہ جڑا نفلاں دی کثرت کرتا میرا محبوب بن جاتا ہے. زبان ہوتی ہے, بولنے کی طاقت میری ہوتی ہے, کان دے اندر ہے سننے کی طاقت میری ہوتی ہے, پیر دے اندر ہے ٹرنے کی طاقت میری ہوتی ہے, ہاتھ دے اندر ہے پڑھنے کی طاقت میری ہوتی ہے. جدو شاہ شمس تبریز کو لے کے گئے نا مردہ, آپ نے فرمایا باذن اللہ اللہ دے حکم نال اٹھ, کوئی نہ اٹھیا. پھر فرمایا قم باذن اللہ اللہ دے حکم نال اٹھ, کوئی نہ اٹھیا. تیجی باری کڑی کہہ دے قم باذن میرے حکم نال اٹھ, اٹھ کھڑوتا. وہ بندے اگے ہی گھوڑے آن ڈنڈے سٹ لے کے جو, مگر انہاں آخیا جناب قم باذن اللہ نال نہیں اٹھیا, قم باذن نال کیویں اٹھ گیا؟ بھئی اللہ دے حکم نال نہیں میں اٹھدا, تہاڈا حکم بچا ہے. انہاں آخیا بدبختو درویش جے تہاڈی سمجھ نہیں آئی, اگے میں بولتا رہا ہن میرے وچ او بولیا. اگے میں آکھدا رہا اللہ دے حکم نال اٹھ تے نہیں اٹھیا, ہن میرے وچ او بولیا بھی اٹھ تا اٹھ گیا. گل ہے ساری قم باذن آئی, قم باذن اللہ تے قم باذن وچ جڑا فرق ہے وہ آ گیا. یہ ہوگی حضور غوث پاک دی ایک کرامت. دوجی کرامت جڑی ناموس رسالت واسطے حضور غوث پاک آپ نے بخائی, کیونکہ حضور غوث پاک کا ذکر کرنا نا تا واسطے کرامت بھی لمبی ہوتا ہوں سنانا لگا. حضور غوث پاک تقریر فرما رہے, باہروں ایک بندہ لگا کہ حضور تقریر کرتے لگے معراج شریف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بیان کر رہے. باہروں ایک اسلام دا اور تعلق کوئی نہیں, مسلمان نہیں, کسی ہوری مذہب دا بندہ ہے, وہ بھی لگا جاوے وہ بھی سنے پیا. جس ویلے آپ نے فرمایا نا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے, اتنے ہزار سال آپ نے سفر کیتا, سیر کیتی, جنت دیکھی, دوزخ دیکھی, سارا کچھ سارے معاملات. آپ واپس آئے, کنڈی ہل رہی سی, پانی چل رہا سی, بستر گرم سی. اے جس ویلے گل کیتی نا وہ لگدیاں انہیں میرا دل وچ آیا لو جی یہ نہیں بگڑ ہو سکتا. اتنے ہزار سال بھی ہو گئے نے, اجے سارا ٹائم ہی اتنے کھڑوتے ہیں. آپ نے اتنے ہی ممبر اتنے ہی فرمایا جے میں تینوں منایا نہ تے میں بھی محمدی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں میں جے تیرے منایا نہ. اینی گل حضور نے فرمائی. وہ بندے بھی یعنی یکدم خطبے وچ نویں گل آ گئی, بندے بھی حیران کی ہویا. بارہ لگو کسی کی ضرورت ہے کوئی نہ اٹھ کے پوچھ سکے. حضور غوث پاک نے حضور نے یکدم گل کی چینج ہو گئی. اچھا وہ بندہ گیا اپنے گھر, بندہ گھر جس وقت گیا وہ گھر والی نے آخیا تو کھانا پکا, تے میں نہ نال تو تاری لا کے آیا. وہ تاری لان گیا, باہر کپڑے رکھے, ٹوپی ماری, نال دے کی کونے تو ماری تے پتہ نہیں جا کے کتھوں نکلیا. جتھوں جا کے نکلیا جس ویلے نہان بڑیا اس ویلے آئی بندہ, جس ویلے باہر نکلیا اس ویلے بی بی.
آئے کرامت حضور غوث پاک اے او شاید کرامت دی تعریف ہی ہے نا جن وقت نہ مننے ان وقت مندی نہیں ہو جس وقت باہر نکلیا تو بی بی اور کپڑے بھی کوئی نہ تو تھے نال ہی دھوبی بھی بیٹھے وہ کپڑے دھون گئے وہ گل بات کی تھی وہ دسن جوگا بھی بیچارہ کچھ نہ میرے نال بنیا کی میں جی بنیا تو بندہ باہر نکلیا تو بی بی وہ دسن جوگا کوئی رہندا وہ جڑا بندہ ہوے تے بن بی بی جاوے دسن جوگا تو کچھ نہ رہیا چپ چاپ نہ کو بولے تے نہ کو چلے وہ ایک دھوبی انہوں لے گیا نال گھر انہیں نکاح پڑھایا 11 سال وہ ہوتے ہی رہا 7-8 انہیں بچے بھی ہو جہاں نال نکاح آیا اس بی بی جو 7-8 بچے ہو گئے 11 سالوں تو بعد پھر اس سے تھانے آیا پھر ڈبی ماری تے نکلیا اوتے جتے پہلی باری بڑھیا ایتھے ہن بی بی نے ڈبی ماری تے نکلیا بندہ واپس وہ کپڑے ویکھے سنجانے کو یاد آئی کہ یہ گھر واپس آ گئی کپڑے پائے گھر گیا وہ بی بی نو پریشان آئی بیچارہ کو بولے چلے کوئی نہ بی بی نے آخیا بھئی یہ تو نہاڑ گیا ہے تے آ بھی گیا وہ ہن پریشان بھی 11 سال لگ گئے نے میں اتنے 8 جاتک جم آیا یہ آدھی آ بھی گیا جس ویلے وہ یہ گل کیتی نا تو سمجھ آ گئی بھائی سائیاں پھڑ لیا انہیں آخیا روٹی بھی اتنے چھڑ تے سارا کچھ اتنے چھڑ چل حضور غوث پاک دی بارگاہ حضور دی بارگاہ وچ آئے تے حضرت نے جناب کلمہ پڑھا مان گیا جناب جکر تسی آخیا گل اونجی سی مان گیا بالکل مان گیا تو میں جو گیا بھی 8 جاتک بھی جامع آیا ہن واپس بندہ بھی بن گیا تے جناب مان گیا جکر تسی فرماندے ہو حق فرماندے ہو اسی مان گئے انہاں پھر اوتے جس نے حضور غوث پاک خطبے جو گل کیتی ہے پھر عوام نوں نہ دسیا بھی اے گل ہے اے دے نال ورتی تے اے مان گیا نے آ گیا کدے واسطے ہویا ہے ناموس رسالت واسطے ہویا بے شک حضور غوث پاک گل سنا رہے سن امام الانبیاء دی امام الانبیاء دی حضور غوث پاک گل سنا رہے سن تے اس بندے نے میرا دل وچ آیا ہے کہ انج نہیں حضور غوث پاک ظاہری گل ہے جہاں کو جنہ ہے کرنا تو انہیں ہی ہے جہاں کو جنہ ہے اس انہیں ہی کرنا کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں ساری دنیا اللہ دے سارے شہر ہے اپنی تلی چینج میں کرتے ہیں رائے نہ دانا ہے آپ کو تو ساریاں طاقتیں سی آپ نے پھر منوا لیا مننا تو کیوں نہیں گل رسول اللہ دی ہوئے امام الانبیاء دی ہوئے تو مننے نہ آپ نے منوا لیا یہ ہو گیا حضور غوث پاک کی 2 کرامتاں ہن حضور غوث پاک دے 2 فقیراں دی گلاں سناؤں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک حضور غوث پاک دے فقیر پہلا فقیر سلطان صلاح الدین ایوبی سبحان اللہ اے حضور غوث پاک دا فقیر جنہیں آئیں جاتے چادر رکھ کے حضور غوث پاک دے بیعت کی آج کے رسول بھی ہے فنا فی شیخ بھی ہے این فنا فی شیخ آخر فنا فی شیخ ہے نہیں بھائی ساری زندگی پیر دے گوڈے نال لگا رہے سامنے سے رسالت دی گل آوے جا کے پیر اجازت دے گا تے کراں گا جس ویلے گل نامو سے رسالت دی آ جاندی ہے اس ویلے کچھ بھی نہیں ہوتا اس ویلے صرف حضور دی عزت تے پیرا ہوندا اس ویلے اجازت کسے کولوں نہیں ہوندی میں پیر کو اجازت لے لواں میں اماں کو لے لواں میں ابے کو لے لواں اس ویلے صرف حضور دی ناموس تے پیرا ہوندا اجازت کسے کو نہیں ہوندی اس ویلے سلطان صلاح الدین ایوبی آپ دے دور چ کی نے بکواس کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے قسم چک لی تے منت مان لی کہ یا اللہ میرا موت نہ دے اوناں چیر نہ دے جنہ چیر اس کتے دی دوڑ میں آپ نہ لا جنہیں ساڈے نبی دے بارے بکواس کیتا عشق رسول ہے آپ تے فنا فی شیخ نے آ 11ویں والے نے 11ویں کھانے والے تے 11ویں حلال کرنے والے آپ نے منت مان لی صرف منت نہیں پھر منی پھر
ہونا نہیں جو تھوڑی حضور دے گستاخ پڑھنے نہیں 2 سال سلطان صلاح الدین ایوبی تھلے کنڈ لا کے نہیں ستا بڑی نیندر آئی ہے کہ قادر نال ٹیک لا لے آرام نہیں کیتا گیا یا اللہ جنہ چر گستاخ نہ مارا انہاں چر آرام ہے ہی کوئی پہلو انہوں وڈنا ہے تو پھر آرام کرنا ہے 2 سال تو بعد برنس قابو آیا سارے انہوں آپ نے معاف کر چھڑیا پوچھا برنس کتنے ہوں لایا اور جس وقت جاتا ہوں کو پوچھا کہ تو حضور دوبارہ بکواس کی تھی اور دوڑ لا کے پڑھ اے حضور غوث پاک دے فقیر اسی دی یار بھی اسی بھی کھاندے ہیں اسی بھی انشاءاللہ اعلان کریں انشاءاللہ سمجھ کر ہم تے نہیں آرام کور تے نہیں نا اسی حضور غوث پاک دے بھی حلال کرنا ہے جو لنگر کرنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی کرنا ہے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا فرمان ہے نا من سبا نبیہ 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 اسی یہ پورا کرنا ہے حضور دا فرمان اسی پورا کرنا ہے انشاءاللہ جڑے رسول اللہ دے گستاخ نے چھوڑ چھوڑ کے وڑنے انشاءاللہ تے دوجا حضور غوث پاک دے فقیر حضور غوث پاک دے فقیر نے میری اور گل سنانا لگا آپ کو ایک آیا آپ کا مرید حضور غوث پاک میں عرض کرتا ہے جناب میرے مرشد پتر کوئی نہیں دعا فرماؤ حضور غوث پاک فرمایا آپ مصلی تے بیٹھ کے آپ نے فرمایا میری کانڈ نال کانڈ جوڑ لے آپ دعا کرتے رہے حضور غوث پاک آپ نے بڑی دیر دعا کی تھی آپ فرماتے نے ٹھیک ہے رب تو پتر دے گا رب نے پتر دیتا وہ پتر ہون ایڈا کمال دا ہے کہ انہاں تصوف تے ایک کتاب لکھی جیڑی سارے نال وڈی کتاب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تے اس کتاب دے بارے فرمایا جاندا ہے کہ آخری بندہ اس کتاب کو سمجھنے والا پیر مہر علی شاہ سبحان اللہ وہ سمجھ آ گئی ہوئی کہ کتنی بڑی کتاب آخری بندہ پیر مہر علی شاہ ہے کو صاحبدار اور کتاب کتنی کو کی کتنی بڑی مکے دے وچ ایک بہت بڑے عالم دین جدوں تشریف لے آئے خانہ کعبہ او بزرگ حضور غوث پاک دے فقیر او خانہ کعبہ دے نال بیٹھ کے کتاب لکھدے رہے اے میں تیرا قانون دا مقام دس رہا کس مقام تے بندے سن خانے کعبے دے نال بیٹھ کے تو کتاب لکھدے سن او جدوں علامہ صاحب آئے نا ساری دنیا نال ٹور پئی انہاں دی نظر پئی نا بزرگاں تے فرماندے نے بندیاں نوں علم دی قدر ہی کوئی نہیں میں ایڈا بڑا عالم ہوں میں آیا تے دیکھو جناب اور آپ دے فقیر سن آپ دے دل دا حال جانتے سن بڑھ کے کی سوچدے آپ نے گل پڑھ لئی طواف کر لیا جدوں تقریر کرن لگے تو زبان بولنا ہی کوئی بڑا دل اور گل نکلے کوئی نہ پوچھو سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ عام نہیں انہاں کول گئے ہاتھ بننے آپ فرماتے ہیں میں تے عام بندہ نہیں کیا کرنا پتہ تے سی نا آپ لوگ آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے زبان کھولو اور جیڑی قلم نال کتاب لکھ رہے سن نا اس قلم کا نقطہ لایا زبان تے کہو سن مولوی صاحب پھر امام راضی بنے امام راضی بنے اس قلم دے ایک نقطے نال ہن پتہ لگ گیا کیڑے مقام دا بندہ نا اجے نہیں دسنا سلطنت عثمانیہ جنہیں 650 سال حکومت کی تھی سلطنت عثمانیہ سنیا نا آج کل ڈرامہ میں چلیا نا گل غازی عثمان وہ سلطنت عثمانیہ جنہیں 650 سال حکومت کی تھی وہ دے اس ڈرامہ جڑا دیکھیا انہوں نے پتہ آئے گا وہ دے وچ ایک کردار ہے ابن العربی شیخ اکبر اس فقیر دا نام ہے شیخ اکبر ابن العربی یہ واسطے حضور غوث پاک مصلی تے بیٹھ کے دعا منگی ہے جو پتر ہویا او دا نام ابن العربی ہے سبحان اللہ سلطنت عثمانیہ بنوائی ہے شیخ اکبر نے سبحان اللہ 600 سال حکومت کی ہے سبحان اللہ حضور غوث پاک دے فقیر نے جنہاں دی برکت نال سلطنت
سنتاں بندیاں حضور غوث پاک دے فقیر ہے نہیں بھئی ایسے چودہ فون آوے تو یہ لگتا کمن لگ پائیں حضور غوث پاک دے فقیر ہے نہیں حضور دے خاکے بن جان تو نامو سے رسالت تے بولے نہیں حضور غوث پاک دے فقیر ہے نہیں حضور دی گستاخی ہوئے جے انہاں کو تلوار ہوئے تے دھوڑ لاں حضور دی گستاخیاں ہون انہاں کو تسبیح ہوئے تے وہ سلطنتاں بنوان ایڈی وڈی سلطنت اگے نہ سنے 650 سال حکومت کی پوری دنیا تے پھر کی ہولی ہولی پھر کرتا جو مسلمانوں نے کردار ہوندے یہ گڑھون ساڈے تے مسلط نے کاندے ساڈے ملک دا وفاداریاں جڑیاں ساریاں انگریزاں دی کرتے ٹیکس اسی دیندے ہیں مسلمان لیکن وہ ایجنٹی کرتے نہیں ہوتا تے سارا دی سادی جی گل ہے بھئی اسی مسلمان ہاں 22 کروڑ مسلمان نے اس ملک چ رہندا ہر بندے دا یہ دل ہے بھئی فرانس نے ساڈے نبی دی گستاخی کیتی ہے او جڑا سفیر ہے اس ملک تو کاٹ دے ہے نا جی ہر بندہ یہی چاہتا ہے 22 کروڑ مسلمان یہی چاہتا ہے تے کیوں نہیں نکل رہا ہے گل سوچنے والی کہ نہیں مسئلہ ہے کہ جڑے کتے اپنے تو مسلط کیتے نا او انہاں دے کتے ہیں او انہاں دے منہ پاندے رٹی یہی گل ہے کتے دے منہ جڑا بندہ ہڈی پاوے وفاداری تے اودے نال ہی کرے لیکن ساڈا ملک بھی لوٹ رہے کیوں جی اجے بھی نہیں نہ سمجھ آئی میں ساتھی زبان کو سمجھانا ایک ایتھے بابا کھڑے آوے ایک دا پتر ہوے ایک کو پتر دا ہوے بیلی بابا کرچا دے رہا اپنے پتر کو بھی دے رہا تے اپنے جڑا دا بیلی کو بھی دے رہا وہ بیلی گالا کردا بابے نوں انج ہو سکدا کرچا دے گا نہیں دے گا اچھا بیلی نہیں کردا او تے نال اگلا سنگی جڑا وہ کردا بابا پھر بھی کرچا دے گا نہیں نہ دے گا کیونکہ وہ نال جڑے بندے نے وہ بابے دے دشمن کیوں جی گل سمجھ جا رہی کہ نہیں ٹیکس اسی دے دیے ساڈے ٹیکس ہوتے یاشیا کرن حکمران ساڈے نبی دے گستاخاں نال جا کے بان سان مارا میرے ساڈی کوئی رشتہ داری نال ہونی چاہیے اللہ سادیاں نے پھر بھی جے بندے نوں سمجھ وچ نہ آوے ہن اپنے ایمان نال ہونا چاہیے بھئی سانو اپنے جڑے ساڈے دشمن نے اے نہیں مارا سانو بھئی ساڈے دشمناں نال جڑے ساڈے بیلی نو بان جا کے جڑے حضور دے گستاخ نے اے جا کے انہاں نال بان سانو کی کروایا اے گنجے اس ملک دے جڑے وزیر اعظم نے 90 سال قربانی دے کے مسلماناں دا ملک بنایا 90 سال خون دی ندیاں اُتے ملک بنیا لا الہ الا اللہ دا نعرہ لگے تے ملک بنیا کہ ملک اس واسطے بنیا ہے اس ملک دا وزیر اعظم آ کے بندے ہی ساڈے بھیڑ بھرا اس واسطے ملک بنیا کہ اس ملک کے رسول اللہ گالا کڈن والی باجت بری کیتی جائے یہ ملک اس واسطے بنیا کہ مسلمانوں کی اسمبلی کھلو کے ایک بے غیرت قسم کا بندہ وہ آ کے بھی مسلمان تے کافر سارے برابر نے دین اسلام بتاں نوں منن والے سارے برابر نے سور کھانے والے تے سور نوں حرام آکھن والے برابر نے گاں دا دودھ پینے والے تے گاں دا متر پینے والے برابر نے ہو سکتے ہیں کدی برابر نہیں خدا نوں ایک منن والے تے جنہاں دے کروڑا خدا نے برابر ہو سکتے ہیں نہیں یہ ملک صرف اس واسطے بڑے اسی بے غیرتاں نوں اگے لے کے آئیے اے دین اسلام تے حملے کر قدم نبوت تے ڈاکے مارنے اے ملک اس واسطے بڑے اسی یہ ملک بڑے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے قانون واسطے بڑے ہیں اسی یہ انشاءاللہ نظام مصطفیٰ لیونا ہے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قانون اسی لیونا ہے انشاءاللہ لیونا ہے جی انشاءاللہ تسی سارے محنت کرنی ہے تام تسی سارے محنت کرنی کنیا بندے اگے کروڑا بندے محنت کیتی تے ملک بنیا ہن اسی کہڑے 22 کروڑ سارے محنت کرنی تے حضور دا دین ہونا انشاءاللہ حضور دا دین ہونا ہی ہونا ہے رانا نہیں وہ ساڈے واسطے سعادت ہے اگر اسی حضور دے دین نال لگ جائیے اگر اسی نہ کریے رب اس گل تے قادر ہے کہ رب کتے کولوں بھی اپنے نبی دی عزت
नामूस ते प्यारा सवाल है ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਤਬਲੀਗ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਾਮੂਸ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਾਮੂਸ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ 40000 ਨੂੰ ਮੌਲਨ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਛੱਡਿਆ 40000 ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲੋ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਬਚਿਆ ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੇ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਬਲੀਗ ਹੋਈ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 40000 ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਅਸਲੀ ਤਬਲੀਗ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਮੂਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗਾਜ਼ੀ ਮਲਕ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਕਾਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਬੈਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨਸੂਬਾ ਨਬੀयत ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਸਲਾਉਦੀਨ ਅਯੂਬੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਅਸੀਂ ਬਹਾ ਛੱਡਿਆ ਅਸੀਂ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਤਾਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣ ਕੇ ਵੱਢਣੇ साके नबी की एक सदा सरतन सजदा साके नबी की एक सदा सरतन सजदा सबका नबीयत फर्क करो सबका नबीयत फर्क करो सबका नबीयत फर्क करो हजूर दे नामूस ते पहरा देना ही असली काम है सारियां इबादतां एक ही पासे लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इज्जत ते नामूस ते पहरा देना सारा नाल बड़ा काम है जिस भी ये काम कीता है क़यामत तक उन्हां दे नाम रोशन गाजी इल्मुद्दीन गाजी आमर अब्दुल रहमान चीमा शहीद गाजी आमर अब्दुल रहमान चीमा शहीद इंजीनियर आई बाहर दे मुल्क गया आया सी पढ़न जर्मनी उधर नौकरी करने गया पैसे कमाने गया लेकिन उसकी गैरत ने गवारा नहीं किया वो मैं जर्मनी ओमान इस दिन मेरे नबी की गुस्ताखी हो गए शहीद हो गया जना लेकिन अजे थोड़ी भी उसका नाम जिंदा क़यामत तक उसका नाम जिंदा रहा एडा सोहना नाम मुझदे पता नहीं उन्हें की आखदे होणगे लेकिन जब हजूर नाल वफा हो गई गाजी आमर अब्दुल रहमान चीमा शहीद ना ही एडे सोहने बंदे दे बाण जांदे रब बरकत पा छड़दा बंदियां दे दिलां च उन्हां दी मोहब्बत पा छड़दा ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਨਾਥ ਖਾਨ ਮਰਦੇ ਨੇ ਐਮਪੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਖਾਦਮ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ की मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे ये कहाँ चीज है क्या लोग गलत तेरे हैं इलामा इकबाल लगना जिन्हें रसूलुल्लाह ने वफा की थी ना ये जहां से शायद कुछ नहीं लोग कलम ही होते सारा जहान ही होता है जिकन मर्जी लिखे पे तकदीर आओ दी बनती है लेकिन एक ही शर्त है हजूर ने वफा करनी एक जान हजरत फरमाया ना करो तेरे नाम पे जान फिदा ना बस एक जान 2 जहां फिदा हजूर उसने अगर 2 जहान में फिदा कर देते जान से कोई भी हैसियत कोई नहीं क्योंकि रब ने सारा कुछ बनाया ही अपने हबीब वास्ते ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह हजूर के नाम उस पे पैरा देना इंशाअल्लाह ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਫਾਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਕਰਨੀ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ हर नबी आखना भी ये बुआ नहीं और रजी सलाम फरमाया आज इमाम अल-अंबिया का बुआ खुला सुभान अल्लाह 200 साल रब दे जलाल दी वजह तो क़यामत वाले दिहाड़े कोई बंदा बोल भी नहीं सकेगा ओदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना इमामा उतार के रब दे सामने सजदा करनगे साडे वास्ते साडी सिफारिश करनगे इमाम अल-अंबिया उस दिहाड़े किसी की इतनी औकात नहीं होनी कि रब की बारगाह जरा बोल सके इतनी नियत कर सके या अल्लाह हिसाब किताब शुरू करो जिन्हें जन्नत जाना जान जिन्हें दोज़ख जाना जान वंड होए उस दिहाड़े किसी की बोलने जो की जरूरत नहीं होनी किसी इमाम अल-अंबिया साडे वास्ते अपना इमामा लाने की इज्जत
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اپنی امت واسطے دعا کر رہے ہیں دنیا میں رہے اپنی امت واسطے دعا کر رہے ہیں معراج شریف پہ گئے امت واسطے دعا کر رہے ہیں دنیا میں تشریف لے کے جا رہے ہیں تو امت واسطے دعا کر رہے ہیں ساڈا کام نہیں کہ اسی اپنے نبی نال وفا کریے آج اسی اپنے ماں پیو دی بےزتی تے برداشت نہیں کر سکتے اسی اپنے نبی دی کیویں برداشت کریے ہو سکتی ہے جی حضور نالے گل برداشت میرا نہیں آخر نہیں جب پیڑ لگے پھر پیڑ چلی ہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنتا دے مالک آپ کی اولاد ہوئی آپ کے سنگی ساتھی 72 بندے شہید ہو گئے حضور کے دین واسطے اسی انہاں نال زیادہ قیمتی ساڈیاں اولاداں قیمتی اگر ساڈے دے حضور دی عزت تے ناموس واسطے کوئی پرچہ ہو جاوے تو قیامت آ گئی حضور دے دین واسطے حضور دی عزت تے ناموس واسطے اگر اسی جیل لے کے جائیے تو قیامت آ جانی اپنی ذات واسطے بندے جاندے نہیں جیل پرچے ہوندے نہیں ہونا تے ہوندے کہ نہیں اپنی ذات واسطے سارا کچھ اسی برداشت کر سکتے ہیں حضور واسطے کیسے جو رسول برداشت نہیں ہوتا ایسے جو آدمی باعث رحمت میں پور کانفرنس منسل نہیں ہوئی کمال نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوئی ملک بڑے رسول اللہ دے صدقے ایتھے ذکر حضور دا نہیں ہونا تے کتھے ہونا کیسی کرنا ہے میرا حضور دا ذکر نہیں کرنا اسی حضور دا دین وچ تک تے لے آنا جس جاڑے تک تے آ جانا مڑ اسی حضور دے ناموس دا بدلہ لینا انشاءاللہ بالکل لینا جنہاں جنہاں ساڈے نبی دے بارے بکواس کیتے اسی چھوڑ چھوڑ کے بڑھنے انشاءاللہ اون جے بڑھنے جکر صحابہ نے چھوڑ کے بڑھنے انشاءاللہ صحابہ نے بھی چھوڑ چھوڑ کے گستاخ بڑھنے نا جی ایک کو چوک گیا خانے کعبے جا کے ایک ہی پاسے خانے کعبے کی دیوار ایک ہی پاسے خلاف حضور نے جا کے دسیا صحابی رسول نے یا رسول اللہ تہاڈا گستاخ ہے جو اوتھے چھپے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ خانہ کعبہ اوتھے ہی مارنا آپ نے فرمایا کہ باہر بھی نہیں کرنا اوتھے ہی بڑھو گستاخ رسول نے اتنی ڈھیر بھی نہیں کہ مسجد بھی باہر کاٹ لگیے وہ اوتھے لم گیا تو اوتھے ہی وڑن گستاخ رسول دی ایڈی ڈیڈی سزا ہے جتھے لم دے اوتھے ہی واڑ کے رکھ دے اے حضور دا فرمان ہے جیڑا جیڑا حضور دا فرمان پورا کرنا چاہتا ہے نا جی وہ ہن نعرہ زور نہ لائے او دی اکھاں چوں آگے نکلنی چاہیے کہ پتہ لگنا چاہیے میں حضور دا غلام ہے حضور دا کلمہ پڑھدا ہے تے اے چاہندا ہے حضور دے گستاخ میں ہٹا من سبا نبی 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 آج دار ختم نبوت زندہ باد آج دار ختم نبوت زندہ باد آج دار ختم نبوت زندہ باد اصلی 11ویں 12ویں 13ویں 10واں 40واں یہ سارا کچھ ادو ہی قبول ہے جدو اسی حضور دی عزت تے ناموس دی گل کرنی جدو اسی حضور دی عزت تے ناموس تے پہرا دینا ساری عبادتاں سارے روزے سارے نفل سارے صدقے ساری زکاتاں اس بڑے ہی قبول ہو سکتی ہیں جدو اسی حضور دی ناموس تے پہرا وہ اسی دینا انشاءاللہ اللہ پاک سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام تے سارا مال اپنا اپنی اولاد اپنے کاروبار اپنی جان سارا کچھ حضور تے قربان کرنے کی توفیق آمین یہ جڑا جذبہ ہے رب سامنے تے استقامت ہے رب سامنے تے ایمان ہے آمین